کرنا، آپ کی سنتوں کو اختیار کرنا، آپ کے دین کو اختیار کرنا، آپ کے مشن کو اختیار کرنا اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنا، یہ ہے اصل چیز۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے جب آپ کی زبان مبارک سے ایک بات سنی، بے چین ہو گئے۔ حضور نے فرمایا، حدیث پاک ہے کہ اس وقت تک تم کامل ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک کہ میں تمہارے نزدیک تمہارے آل اولاد، بال بچوں، تمہارے والدین اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب یہ جملہ سنا بے چین ہو گئے اور اپنے ایمان کی جانچ کی کہ حضور نے اتنی بڑی بات کہہ دی۔ یہ ہم سب کے لیے ایک پیرامیٹر ہے، ایک حد مقرر کی ہے نبی علیہ السلام نے کہ تم محبت کا دعویٰ کرتے ہو۔ اصل محبت یہ ہے کہ اس وقت تک کامل ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک کہ میں نبی علیہ السلام اپنے بارے میں فرما رہے ہیں درود پاک کا اہتمام کرتے رہنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو ہم سب کو بھی اہتمام سے صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا چاہیے، اور جس طریقے سے درود کا اہتمام کرنا چاہیے، مسئلے کی بات سمجھے کہ درود کے اہتمام کے ساتھ ساتھ صحیح الفاظ کی ادائیگی بھی ضروری ہے۔ بعض لوگ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ دیتے ہیں، بعض لوگ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ دیتے ہیں، ارے حضور کا نام لینے میں کنجوسی ہے، حضور پر درود بھیجنے میں کنجوسی ہے۔ جس طریقے سے قرآن پاک کے تلاوت میں تجوید کی ادائیگی صحیح طریقے سے ضروری ہے، اس طریقے سے علماء اور فقہاء نے فرمایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنے میں بھی اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ صحیح طریقے سے حضور پر درود بھیجنا چاہیے۔ عجیب طریقے سے کوئی آدھا لفظ نکالتا ہے، کوئی ٹیڑھا نکالتا ہے، کوئی جس انداز سے چاہتا ہے بس درود پڑھ دیتا ہے۔ حضور کی شان کے بالکل خلاف ہے، ادب کے بھی خلاف ہے، اس لیے اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ جب حضور کا نام سنے صلی اللہ علیہ وسلم کہنے کا اور صحیح طریقے سے کہنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ بہرحال میں عرض یہی کر رہا تھا کہ حضور نے پیرامیٹر دیا ہے کہ اس وقت تک تم ایمان والے، کامل ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک کہ میں تمہارے نزدیک تمہارے بچوں سے زیادہ، تمہارے والدین سے زیادہ، کیونکہ عام طور پر انسان کو فطری طور پر انہی لوگوں سے محبت زیادہ ہوتی ہے، ہر چیز پر ان کو فوقیت دیتا ہے، اور تمام لوگوں سے زیادہ میں پسندیدہ نہ ہوں، میں محبوب نہ ہوں۔ پسندیدگی کا معیار وہی ہے عمل، اتباع، بات ماننا، کہنا ماننا، سنتوں کو اختیار کرنا، سنت پر چلنا اور سنت کو اپنی زندگی کا مقصد بنانا۔ اور صحابہ نے اس کو کر کے دکھایا۔ قرآن پاک میں دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اے میرے نبی، اے میرے محبوب، آپ کہیے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو بیان کر دیجئے، بتا دیجئے میرے بندوں کو، ان کو تم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو یا اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، اللہ کی محبت پانا چاہتے ہو، تو تم میری اتباع کرو، میرا کہنا مانو، میری سنتوں کو اختیار کرو اور میرے طریقوں کو اختیار کرو۔ جو تعلیمات ہم نے دی ہیں اور جو تعلیمات ہم نے اپنے صحابہ تک پہنچائی ہیں اس کے مطابق عمل کرو گے تو اللہ بھی تم کو اپنا محبوب بنا لیں گے اور کامیاب کر دیں گے۔ صحابہ نے اس کو کر کے دکھایا ہر اعتبار سے۔ ہجرت کر کے جا رہے ہیں، حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ، راستے میں کفار نے، قریش مکہ نے گھیر لیا، تو کیا کہہ رہے کہ دیکھو جب تک میرے ترکش میں تیر ہے اس وقت میں تم سے مقابلہ کرتا رہوں گا، اور یہ تمہیں معلوم ہے کہ میرے تیر خطا نہیں کرتے، چوکتے نہیں ہیں، ڈائریکٹ لگتے ہیں، وار سیدھا ہوتا ہے۔ جب تک میرے پاس تیر ہے اس وقت تک مقابلہ کریں گے، اور جب تیر ختم ہو جائیں گے تو پھر ہم اپنی تلوار سے مقابلہ کریں گے، اور اس کے بعد تمہیں جو چاہے کر لینا، لیکن اگر چاہو تو نفع کا سودا بتاتا ہوں، میری جان کو چھوڑ دو، فلانی جگہ میرا مال ہے، جا
کر میرا مال لے لو. کفار قریش اس پر راضی ہو گئے اور سہیل رومی رضی اللہ عنہ کی جان کو چھوڑ دیا. یہ عافیت کے ساتھ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پہنچے, واقعہ سنایا. حضور اتنا خوش ہوئے اور یہ فرمایا ربح البیع یا ابا یحییٰ, اے ابو یحییٰ بہت نفع کا سودا کر کے آئے ہو. حضور کی محبت, حضور کی عظمت, حضور کا احترام, حضور کی تعلیمات اور ان کی سنتوں پر عمل اصل ہے. محبت دعوے کا نام نہیں ہے یا الٹے سیدھے کاموں کے کرنے کا نام نہیں ہے. یہ سمجھنے والی بات ہے. کوئی محبت کے نام پر چراغاں کر رہا ہے, کوئی روشنیاں کر رہا ہے, کوئی روڈوں کو سجا رہا ہے, کوئی کھانوں کو پھینک پھینک کر تقسیم کر رہا ہے. نہ جانے اس طریقے سے کیا کیا ہو رہا ہے. ہمیں مزید تفصیل نہیں بیان کرتی, لیکن سمجھے بات کو. کیا اس طریقے سے خرچ کرنا جس کو ہم دین سمجھ کر کرتے ہیں, سنت سمجھ کر کرتے ہیں, یا کم از کم محبت کے اظہار میں کرتے ہیں, کیا اس طریقے کا محبت کا اظہار اور اس طریقے کی سجاوٹیں, روڈوں کو جام کرنا, لوگوں کو تکلیفیں دینا, معذوروں کے ساتھ بدسلوکی کرنا, بیماروں کا خیال نہ کرنا, پڑوسیوں کو دھتکار دینا, راستہ چلنے والوں کے بیچ میں روڑا بننا, کیا یہ تعلیمات ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی؟ بولے, سوچے, غور کریں. اپنے آپ سے ہر ایک سوال کرے گا تو ہر ایک کہے گا نہیں, یہ تعلیمات تو نہیں ہے. اور کر کیا رہے امتی, کیا کر رہے ہیں آج؟ ساری چیزیں یہ ہو رہی ہیں جس کی تعلیمات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں دی ہے, اور نبی کے نام پر یہ اخراجات کیے جا رہے ہیں. بھیجا ہے, فضول ہے, کچھ نہیں ملنے کا, کچھ حاصل نہیں ہونے کا, بیکار خرچ کیا جا رہا ہے, بیکار اخراجات کیے جا رہے ہیں. محبت کا اظہار عمل سے ہوتا ہے, اتباع سے ہوتا ہے, بات مان کر ہوتا ہے, کہنا مان کر ہوتا ہے. حضور کہہ رہے قرۃ عینی فی الصلاۃ, میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے. اور آج محبت کا دعویٰ کرنے والا امتی اور محبت کا اظہار کرنے والا یہ امتی جو طرح طرح کے اعمال کر رہا ہے, اور جس چیز میں, جس عمل میں نبی علیہ السلام نے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک بتائی ہے, اس کی کوئی پرواہ نہیں. نہ ان دنوں میں پرواہ ہے, نہ پوری زندگی میں پرواہ ہے. پڑھ لی تو ٹھیک, نہیں پڑھی ٹھیک, ہفتے میں ایک بار پڑھ لی, مہینے میں ایک بار پڑھ لی, سال میں رمضان آیا تو پڑھ لی, ہر اعتبار سے مطمئن ہے. اور ہم تو محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں. عشق نبی میں ہی سب کیا جا رہا ہے. عشق نبی کا دعویٰ ہے, محبت نبی کا دعویٰ ہے, اور ہم سے زیادہ محبت کرنے والا کوئی نہیں ہے. اللہ اکبر. میرے دوستو, یہ طنز و طعنہ اور یہ تشنیع نہیں ہے, یہ سمجھنے والی بات ہے. آنکھوں کو کھولو اور اصل راستے پر آؤ. شیطان نے دھوکہ ڈال کر جس راستے پر چلا دیا اس راستے کو چھوڑو, ورنہ نیکی برباد, گناہ لازم وجود میں آئے گا. اور یہی ہو رہا, شور و غل کیا جا رہا ہے. راتوں کو جاگ جاگ کر کئی قرآن خوانیوں میں شریک ہوا جا رہا ہے, کئی جلوسوں میں شریک ہوا جا رہا ہے, اور فجر کی نمازیں غائب ہیں. تھک بہت گئے, تھوڑی دیر لیٹ لے اٹھے تو کیا ہوا, سورج بھی نکل چکا, 7-8 بج رہا, فجر کی نماز بھی غائب, بستر میں ہو رہی ہے. اور نبی علیہ السلام کے نام پر, آپ کے عشق میں گئے تھے, آپ کی محبت کے اظہار میں گئے تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام مرض الوفات کے عالم میں, چلنے کی طاقت نہیں ہے, لیکن 2 صحابہ کے سہارے پر گھسٹ کر آپ مصلی پر تشریف لائے. بارہا یہ واقعہ سنا ہوگا آپ سب نے. صحابہ کے کندھوں پر سہارا لے کر گھسٹتے ہوئے آپ تشریف لائے اور نماز ادا کری. آپ کسی اعتبار سے نماز نہیں چھوڑی. نہیں کھڑے ہو کر پڑھ سکتے ہو, بیٹھ کر پڑھو, بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے ہو, لیٹ کر پڑھو, لیٹ کر نہیں پڑھ سکتے ہو, اشارے سے پڑھو, پھر بھی قدر چھوٹ جائے, فوت ہو جائے, بعد میں قضا کرو, معافی نہیں ہے. اور ہم عشق نبی میں, محبت کے اظہار میں کیا کیا کام کر رہے ہیں میرے دوستو. یہ سوچنے والی بات ہے. اصل اتباع ہے, اصل اطاعت ہے. کہنا نہیں مانا, کچھ بھی حاصل نہیں ہوا, کوئی محبت نہیں, کچھ قبول نہیں. اور جس نے کہنا مان لیا, بات مان لی, اختیار کر لیا دین کو, اللہ نے کامیابی اپنے محبوب کی طریقوں میں اور اپنے حکموں میں رکھی ہے. اور دین نام ہی ہے اللہ کے حکموں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ
علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں پر پورا کرنے کا نام دین ہے. اللہ کے حکم بھی چھوڑ رہے ہیں, نبی کے طریقے بھی چھوڑ رہے ہیں, اور کہہ رہے ہیں ہم تو دین پر عمل کر رہے ہیں, ہم تو محبت نبی بھی سب کر رہے ہیں. میرے دوستو, یہ عقل پر پردے ڈالے ہیں شیطان نے, دھوکے میں ڈال کر, حق سے ہٹا کر, برائی اور گمراہی کے راستے پر ڈال کر ہم کو چلایا اور لگایا ہے. دوسروں کو دیکھا دیکھی ہم بھی چل رہے ہیں, اپنے اعمال خراب کر رہے ہیں. ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے, سمجھنے کی, سنبھلنے کی ضرورت ہے, ورنہ دنیا بھی بگڑے گی, آخرت بھی بگڑے گی. وقت مکمل ہو چکا ہے. اللہ ان باتوں کو ہم سب کے حق میں مفید بنا دے.